بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، آج ہم آپ کو جہاد کی فضیلت کا بیان سنائیں گے، وہ بھی قرآن شریف کے دلیل سے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، تم تمام مشرکوں سے لڑو جیسے وہ تم سب سے لڑتے ہیں، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ پرہیزگاروں کے ساتھ ہے۔ سورۃ توبہ۔ اور فرمایا، اللہ نے تم پر جہاد فرض کیا گیا ہے اور وہ تمہارے لیے ناگوار ہے، اور کچھ تعجب نہیں کہ تم کسی چیز کو ناگوار سمجھو حالانکہ وہ تمہارے لیے بہتر ہو، اور شاید تم کسی چیز کو پسند کرو حالانکہ وہ تمہارے لیے بری ہو، اور اللہ جانتا ہے اور تم نہیں جانتے۔ سورۃ البقرہ۔ اللہ کے راستے میں ہلکی ہو یا ابو جہل نکل کھڑے ہو، اور اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو۔ اللہ نے مسلمان سے ان کے جانوں اور مالوں کو اس بات کے عوض خرید لیا ہے کہ ان کے لیے جنت ہے۔ وہ اللہ کی راہ میں لڑتے ہیں، بس وہ قتل کرتے ہیں اور قتل کیے جاتے ہیں۔ اس پر سچا وعدہ کیا گیا ہے تورات میں، انجیل میں اور قرآن میں، اور اللہ سے زیادہ اپنے عہد کو پورا کرنے والا کون ہے؟ بس تم اپنے اس سودے پر جو تم نے اس کے ساتھ کیا ہے خوش ہو جاؤ، اور یہ بڑی کامیابی ہے۔ سورۃ توبہ۔ اور فرمایا، اللہ تعالیٰ نے وہ مسلمان جو غیر معذور ہے اور عذر کے بغیر گھروں میں بیٹھے رہنے والے ہیں، وہ مومن جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے ہیں، یہ دونوں برابر نہیں ہو سکتے۔ اللہ تعالیٰ نے ان لوگوں کو جو اپنے مالوں اور جانوں کے ساتھ جہاد کرتے ہیں بیٹھے رہنے والوں پر مرتبے میں فضیلت دی ہے، اور ہر ایک کے ساتھ اللہ نے بھلائی کا وعدہ کیا ہے، اور مجاہدین کو بیٹھ رہنے والوں پر بہت بڑی اجر کی فضیلت دی ہے، اپنے طرف سے مرتبوں کے بھی، بخشش کی بھی اور رحمت کو بھی، اور اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا نہایت مہربان ہے۔ سورۃ النساء۔ اور فرمایا اللہ تعالیٰ نے، اے ایمان والو، کیا میں تمہیں ایسی تجارت نہ بتاؤں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ وہ یہ کہ تم اللہ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اپنے جانوں اور مالوں کے ساتھ اللہ کی راہ میں جہاد کرو، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم سمجھو۔ وہ تمہارے گناہ بخش دے گا اور تمہیں اپنے باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتے ہیں، اور عمدہ گھر ہیں جو ہمیشہ رہنے والے باغوں میں ہیں۔ یہی کامیابی بڑی، اور ایک اور چیز بھی جسے تم پسند کرتے ہو، اللہ کی طرف سے مدد اور نزدیکی فتح اور مومنوں کی خوش خبری دے دیجیے۔